بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آخر کار جو کپتان اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، قیدی نمبر 804، اس کی جو طاقت کو مان لیا گیا ہے، پارلیمنٹ کی طاقت کو مان لیا گیا ہے، اس کے عوام کے مینڈیٹ کو مان لیا گیا ہے، اور خان صاحب کے جو سیاسی راستے ہیں وہ اب لگ رہا ہے کہ ہموار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے جو قید و بند برداشت کیے ہیں، جو ظلم برداشت کیے ہیں، جو ان کے اوپر زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کے مینڈیٹ کو، اب آہستہ آہستہ جو الحق ہے، وہ جو فیصلہ ہے اب ان کے حق میں آ چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب وہ کھل کر بطور پارلیمانی پارٹی اپنے آپ کو انڈورس کروا پائے گی۔ جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پارلیمانی پارٹی تھی اور رہے گی، اور اس حق سے اس کو کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور جو پارلیمانی پارٹی ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے، جس کے پاس سیٹس ہیں، اور اس کے مینڈیٹس اور سیٹس کے مطابق ان کو ان کا حق اب ملنے والا ہے۔ اور جو اب سب کا سب جو گولا پڑا ہے، جو گولا داغا گیا ہے اس فیصلے کے بعد، پھٹا ہے جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں ننگا ہو گیا ہے، باقاعدہ طور پر ننگا ہو گیا ہے، اور ان کی جو جانبداری ہے وہ ثابت ہو چکی ہے۔ جو سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے نشان کے حوالے سے دیا تھا، اس کو جانبدارانہ طور پر جان بوجھ کر ایک پلان کے تحت غلط تشریح کر کے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا گیا۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ان سے اب مطالبہ کیا جا رہا ہے، صحافی حلقہ بھی مطالبہ کر رہا ہے، سیاسی حلقہ بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کو اب مستعفی ہو جانا چاہیے، اور اخلاقاً ان کے پاس اب اس حوالے سے اس سیٹ کے اوپر بیٹھنے کا اخلاقی جواز موجود نہیں ہے، جس کے بعد اب ان کو یا تو سپریم کورٹ کو آرڈر کر دینا چاہیے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کرنی چاہیے کہ اس سارے معاملے کے بعد جو گلٹی ہے چیف الیکشن کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر کو مسٹ جو ہے وہ ریزائن کر دینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا اب اپنا لاہ عمل اختیار کرتی ہے، یہ تو جو ہے فیوچر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور حکومتی ایوان میں جناب اس کیس کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ ہلچل پیدا ہو گئی ہے، ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے اس فیصلے نے، اور جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، اور جو پنجاب حکومت ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس اتنی اکثریت موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت کو سسٹین کر سکے، اور اگر جو ہے وہ نمبر گیم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وفاق میں اور پنجاب میں انکریز ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی اکثریت کھو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک اس فیصلے کو ماننے یا نہ ماننے کی بات ہے، وزیر طارر صاحب جو وزیر قانون ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال ہمیں اس کے اوپر تحفظات ہیں، لیکن جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے آگے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ دیٹ مینز کہ ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر حکومتی اعلان آ چکا ہے کہ ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں اور اس کو چیلنج نہیں کرنے والے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے قانونی طور پر اس فیصلے کو گرفت ہم کیسے کریں گے، اس کو رسپونڈ کیسے کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایسے ارکان جنہوں نے آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کر دیا تھا وہ تو چلو جی شامل ہو جائیں گے، ایسے ارکان جنہوں نے ایک بیانی حلفی دے کر اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تھی، تو وہ اگر دوبارہ اپنا بیان حلفی تبدیل کرتے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر جو ان کو ڈی سیٹ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حلف سے جو ہے وہ پھر رہیں گے، جو پھر جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے جناب یہ جو رانا ثناء اللہ کی جو چلاکیاں ہیں وہ پھپھو کی چلاکیاں جو وہ زیادہ لگ رہی تھیں کہ اب ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو وہ پھپھو جیسی چلاکیاں کرنے شروع کر دی ہیں انہوں نے، اور انہوں نے اس معاملے میں جو ہے اب اس طرح کے نکات نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ تو بھائی جو ایک ان کو کوئی یہ بھی بتا دے کہ اگر
چلیں جی ٹھیک ہے، اگر وہ سنی اتحاد کونسل میں ہی رہتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کیا اتحاد نہیں کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ تو اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر لے گی ٹھیک ہے، اور وہ پھر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو سیٹس ہیں وہ ان کے اوپر وہ حق رکھتی ہے، اور وہ چاہے وہ سنی اتحاد کونسل ہو چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو ٹھیک ہے، اور وہ مل کے جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ ایک باقاعدہ طور پر ایک پاور اپنے آپ کو شو کر سکتے ہیں، جس کا توڑ جو ہے وہ حکومت کے پاس ابھی فی الحال کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک اور بات جو میں نے ڈسکس کرنا تھی کہ جس کے اوپر آج حکومتی اراکین کی طرف سے بڑا زور دیا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو وہ ملا ہے جس کی انہوں نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی، مطلب کہ جس کے لیے انہوں نے کیس ہی نہیں فائل کیا تھا، وہ بھی ان کی جولی میں ڈال دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اگر آئین کی تشریح کی جائے تو جو ہے اگر یہ کیس سٹارٹ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان سے جڑا ہوا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے ہی باہر کر دیا گیا، اور جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو کر یہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے ان کو زبردستی آزاد جو ہے وہ ظاہر کر کے الیکشن میں اتارا گیا، اور اس کے اندر غلط تشریح کس نے کی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ٹھیک ہے، جس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کیس ہے مخصوص نشستوں والا یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اگر جڑا ہوا ہے تو کنیکٹیوٹی اگر ہے تو عدالت نے اس کیس کے حوالے سے بھی کئی چیزوں کو اس میں انرول کیا ہے، اور ابھی جو معلوم ہو رہا ہے کہ جو معاملہ جو ہے یہ اگر حکومت اس فیصلے کو اگر چیلنج کر سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بیان حلفی والا سین ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ آبجیکٹ کریں کہ یہ لوگ جو بیان حلفی چینج کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہیں تو اس کے اوپر شاید یہ کچھ رولا رپا ڈالیں۔ حکومتی جو معاملات ہیں ان کے لیے حکومتی جو ہے وہ ایوان جو ہے وہ ان کے لیے اب معاملات اس طرح سے سیدھے نہیں رہے جو اس فیصلے کے آنے سے پہلے تھے، تو خیر اس معاملے میں تو یہ وقت بتائے گا کہ آگے حالات کیا بنتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ اب ایکٹیو ہو گئی ہے سیاسی طور پر، باقاعدہ نام کے ساتھ اپنے پارلیمانی پارٹی کے طور پر، اور وہ ایوان میں اپنی حیثیت جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ انڈورس کروانے کے لیے پرعزم ہے، اور جس میں جو ہے ان کے جو لیڈرز ہیں جو کور کمیٹی کے ارکان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جلد سے جلد جو ہے 15 دنوں سے پہلے ہمارے امیدواران ہیں ان کی کنیکٹیوٹی ہم شو کر دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، مخصوص نشستیں ہیں ان کو لے کے جو ہے وہ ہم پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور آگے جا کے نمبر گیم کیا بنتی ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ کہ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔